سورہ البقرہ کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں۔ آج ہم کریں گے آیات نمبر 98، 99 اور 100۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 98، 98 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اس کی ابتدا ہوئی ہے من سے، اور من کان عدوا للہ، تو اس کے اعراب تو پہلے ہو چکے ہیں۔ وہ یہ تھے کہ من جو ہے وہ اس میں شرط جازم ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مرفوع مبتدا ہے۔ کانا فعل ماض ناقص مبنی ہے فتح پہ، محلاً مجزوم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں فعل الشرط۔ اور اس کا جو اسم ہے وہ ایک ضمیر ہے جو مستتر ہے اس میں جوازن، اور وہ ہے ہوا، اور وہ لوٹتی ہے من کی طرف۔ عدوً یہ کانا کی خبر ہے منصوب، اور اس کے نصب کی جو نشانی ہے وہ فتح ظاہرہ ہے۔ اور جو جملہ الشرط اس کو بولتے ہیں، کانا عدوً، یہ ہے جملہ الشرط، یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا کی خبر بن رہی ہے من کی۔ للہ لام حرف جر ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور یہ جار و مجرور متعلق کس سے؟ عدوً سے۔ وملائکتی، اس میں واو جو حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح کے اوپر، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتے، معطوف ہے لفظ جلالہ یعنی اللہ پہ، اور مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، اور اس میں ہو اور مضاف بھی ہے۔ وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور مضاف الیہ۔ ورسلہ، واو پھر عطف کی ہے، رسول رسول کی جمع مقصر ہے، اور یہ یہاں پہ مضاف ہے بالفتحہ ظاہرہ، معطوف ہے نا ملائکہ پہ، اور وہ جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ وہ جبریل، تو واو پھر عطف کی ہے، جبریل معطوف ہے، تو جبریل کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ یہ چونکہ یہاں پہ مجرور ہے، تو مجرور کس سے ہے؟ یہ فتحہ سے ہے، یعنی اس کے جر کی جو علامت ہے وہ فتحہ ہے، عوضاً عن الکسرہ، کسرہ نہیں آیا چونکہ ممنوع من الصرف ہے۔ اسی طرح واو پھر اگلی جو ہے عطف کی، اور میکال بھی اس کے اعراب بھی ویسے ہی ہیں جیسے جبریل کی۔ فإن، فا واقعۃ فی جواب الشرط، یہ حرف ہے مبنی علی الفتحہ ہے، اور ان کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، جس کو حرف توکید اور نصب بھی کہتے ہیں، فتح کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ ہے، منصوب بالفتح ظاہرہ چونکہ ان کا اسم ہے۔ عدوً، یہ ان کی خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ للکافرین، لام حرف جر ہے، اور کافر کی جمع مذکر سالم کافرون کافرین، تو کافرین یہاں پہ مجرور ہے بالیاء چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عدو سے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، ان اللہ عدو للکافرین، یہ محلاً مجزوم ہے چونکہ یہ جواب شرط ہے، فعل الشرط تھا کان عدو للہ، اور جواب الشرط ہے ان اللہ عدو للکافرین۔ اور یہ جو جملہ فعل الشرط ہے اور جواب الشرط ہے، یہ استئنافیہ، اس کو کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، یہ اس کے اعراب ہیں۔ اس میں دیکھیں کوئی مشکل لفظ ہے، عدو، یہ پہلے بھی گزرا ہے، تو اس کا مطلب ہے دشمن۔ ملائکہ، ملک کی جمع ہے فرشتے، رسول کی جمع مکسر ہے رسول، تو یہ فرشتوں کے نام ہیں جبریل اور میکائیل، یہ اس کے مشکل الفاظ تھے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔
کا ترجمہ تھا۔ اس کا جو مفہوم ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس کے بعد روح سخن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے، آپ کو تلقین کی جاتی ہے کہ آپ پر جو سچائی اور کھلی نشانیاں نازل ہو رہی ہیں آپ ان پر جم جائیں، اور بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ کبھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے، چاہے وہ عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو یا انبیاء سابقین کے ساتھ کیا ہو، یا وہ عہد انہوں نے نبی آخر الزمان کے ساتھ کیا ہو۔ قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا ہے جو ان کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو خود ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے جو ضمناً ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر جبریل نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے دعوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی وہی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ اور یہ کہ تمہارا کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو؟ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہذا تمہاری دشمنی صرف جبریل سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے، اس کے فرشتوں سے ہے، اس کے رسولوں سے ہے، جبریل اور میکائیل سے ہے، سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبریل کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اس سے بیک وقت دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے مخالف اور دشمن ہیں وہ کافر ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ قرآن کے ایجاز بیان نے ان دونوں باتوں کو اس طرح سمیٹ دیا کہ بات بھی پوری ہو گئی اور مخاطب کے لیے انکار اور بحث کی کوئی گنجائش بھی پیدا نہیں ہونے پائی۔ یہ تھا اس کا مفہوم۔ اگلی آیت ہے 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اس کی جو ابتداء واو سے ہو رہی ہے، اور واو کو کہتے ہیں حرف قسم، اور لام جو ہے اس کو کہتے ہیں واقعۃ فی جواب القسم، اور جو مقسم بہی ہے وہ معذوف ہے، اور وہ ہے واللہ، یعنی واللہ لقد۔ قد جو ہے قد یہ حرف تحقیق مبنی علی السکون ہے۔ انزلنا، انزل ینزل، انزال یہ باب فعال سے ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ نزل ہے۔ یہ فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بنا العظمہ، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کو ہم ضمیر کو نا العظمہ بولتے ہیں، یعنی نا الدال علی عظمت اللہ، تو ہے یہ ضمیر اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور یہ جملہ ہے انزلنا، اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ یہ جواب القسم ہے۔ الی کا الی حرف جر ہے مبنی علی السکون ہے، اور کاف جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے فتحہ کے اوپر، محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے الی لگا ہے، اور یہ جار اور مجرور فعل انزلنا سے متعلق ہے۔ آیاتن، آیتن کی جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کے دو وزن ہیں، آیاتن آیاتن۔ آیاتن مرفوع ہونے کی شکل میں آتی ہے، آیاتن مرفوع ہے، اور آیاتن منصوب اور مجرور ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ یہ آیاتن مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ الکسرہ عوضاً عن الفتح، فتح نہیں ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم، اور بینات اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ بھی منصوب بالکسرہ ہے، فتح نہیں ہے چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ وما یکفر بہا، واو جو ہے اس کو ہم حرف استئناف بولیں گے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ما جو ہے یہ نافیہ ہے،
حرف ہے مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب. یکفر فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ الظاہرہ. اور بہا میں با حرف جر ہے مبنی علی الکسرہ ہے، اور ہا جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے سکون پہ اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے با ہے. اللہ کو کہتے ہیں حرف استثناء و حصر. یہ مبنی ہے سکون کے اوپر لا محل لہ من الاعراب. اور الفاسقون فاسقن کی جمع مذکر سالم ہے، اور یہ فاعل ہے کس کا؟ یکفر کا، فاعل مرفوع. وعلامت رفعہ الواو. واو کیوں ہے؟ چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا ما یکفر بہا الا الفاسقون، یہ استئنافی ہے، جملہ استئنافی ہے. تو اس کے مشکل الفاظ دیکھیں. لقد کا مطلب تحقیق، یقیناً، کوئی شک نہیں. انزلنا ہم نے اتارا، الی کا تمہاری طرف. آیات آیتیں، بینات روشن کھلی. یکفرو وہ کفر کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. فاسقون فاسق کی جمع، گناہ گار، گناہ گار لوگ. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو روشن ہیں. ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں. وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور بدکاروں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کرتا. یہ تھا اس کا ترجمہ. تو یہ تو واضح ہے کہ آیات بینات سے مراد یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں. اور اگر اس بات کو زیادہ عام کر دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ قرآن کے مدلل بیانات کی صورت میں ہیں، یا ان کارناموں، علامات، شواہد اور معجزات کی شکل میں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوئے. تو فرمایا کہ یہ چیزیں آپ کی نبوت کے ثبوت میں اس قدر واضح ہیں کہ جس کے اندر ذرا بھی عقل ہو وہ کبھی ان کا انکار نہیں کر سکتا. صرف وہی لوگ ان کا انکار کر سکتے ہیں جو نافرمان اور عہد شکن ہیں. فسق کا جو مفہوم ہے، فسق کا لفظ ہے نا، تو فسق کا اصلی مفہوم خدا کی نافرمانی ہے. تو نافرمانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی سے بڑی نافرمانیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی جو نافرمانیاں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو سیاق و سباق سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر بات دلائل و شواہد کی ہو تب تو قرآن کی صداقت واضح ہے، لیکن جو لوگ خدا کے ہر عہد و پیمان کو توڑ ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ان کے نزدیک ان دلائل و شواہد کی کیا اہمیت ہے. اگلی آیت کا نمبر ہے 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو اس کی جو ابتدا ہے وہ الف سے ہو رہی ہے، حمزہ سے. اور یہ حمزہ جو ہے حرف استفہام انکاری ہے، فتحہ کے اوپر مبنی ہے. اور واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، فتحہ کے اوپر مبنی ہے. یہ جو کل ما ہے یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، کلہ اور ما. تو کلہ یہ ظرف زمان ہے، منصوب ہے بالفتحہ. اور ما جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف مصدری، یہ مبنی ہے سکون پہ. عاہدو، عاہدہ یعاہدو معاہدتن، یہ باب مفاعلہ سے. یہ ہے فعل ماض مبنی علی الضم، اور واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل. الف کیا ہے؟ الف الفارقہ. اور مصدر معول جو ما سے بنے گا، یعنی اوکل معاہدۃ، تو یہ جو معاہدہ مصدر بنے گا تو یہ محلا مجرور ہے اضافت کی وجہ سے.
عہدن اس کو آپ مفعول مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو عہدو ہے اگرچہ یہ رباعی ہے لیکن اس کی ثلاثی مجرد سے مصدر آ سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق منصوب ہوگا، یا اس کو آپ مفعول بھی کہیں گے منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ نبذہ، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آہدو اس کے اندر لفظ جلالہ چھپا ہوا ہے، یعنی آہد اللہ آہدن، کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس صورت میں اللہ جو لفظ جلالہ ہے وہ مفعول بھی اول ہوگا، اور آہدن جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہوگا۔ نبذہ، تو نبذ فعل ماض مبنی علی الفتح، اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب مفعول بھی ہے، اور فریقن یہ فاعل مرفوع، تو یہ فاعل مؤخر ہے، یعنی پہلے مفعول آ گیا ہے پھر بعد میں فاعل آیا ہے، تو فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، منہم من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے من لگا ہوا ہے، اور یہ جو جملہ ہے نا نبذہ فریق، فعل فاعل اور فعل سے مل کر، اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ یہ جواب شرط غیر جازم ہے، بل کو کہتے ہیں حرف اضراب، یعنی جو پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے دوسری طرف جب لے جائی جاتی ہے تو اس میں بل لگتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حرف اضراب ہے، مبنی ہوتا ہے سکون پہ، لا محل لہ من الاعراب۔ اکثرہم، اکثر یہ مبتدا مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، اور مضاف بن کے یہ حرف لفظ آیا ہے، ہاں ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ لا یؤمنون، لا حرف نفی ہے مبنی ہے علی السکون پہ، یؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، کیونکہ یہ فعل خمسہ میں سے ہے، اور یہ جو واو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور یہ جو جملہ ہے لا یؤمنون یہ محلاً مرفوع ہے مبتدا کی خبر ہے، یعنی اکثر تھا نا مبتدا اکثرہم، اس کی یہ خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہوا اکثرہم لا یؤمنون، یہ معطوف ہے کس پہ؟ پچھلے جملے پہ جس جو ہے نبذہ فریق، تو چونکہ معطوف ہے تو ہم کہیں گے اس جملے کا کوئی اعراب میں محل نہیں ہے۔ اب اس کی جو ہے آپ ٹرانسلیشن کیجئے، او کلما عاہدوا عہدا، اور کیا جب کبھی یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اس عہد کو توڑ دیتی ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ایک تو کلما ہے، کلما کا مطلب ہے جب کبھی، آہد یعاہد معاہدۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے عہد کرنا، اور آہدن کا مطلب عہد، نبذ، نبذ ینبذ نبذن، چھوڑ دینا، توڑ دینا، فریق جماعت، بلکہ اکثرہم ان میں سے زیادہ تر، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ او کلما عاہدوا عہدا، اور کیا جب کبھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ میں جو اسلوب کلام ہے نا، یہ اظہار تعجب اور اظہار حسرت کا ہے۔ تو اس سے پہلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کی جو عہد شکنیوں کی ایک بڑی داستان ہے اس کا ذکر ہوا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ یہی عہد شکنی کی روش انہوں نے اس عہد کے معاملے میں اختیار کی ہے
جو آخری کتاب اور آخری رسول سے متعلق ہے، یعنی وہ عہد جو ان سے قرآن اور صاحب قرآن کے متعلق لیا گیا تھا، اس کو بھی توڑنے میں انہوں نے پہل کی۔ تو پھر تعجب کا ایک اظہار جو ہے یہاں پہ فرمایا کہ کیا ان کی یہی روش ہمیشہ باقی رہے گی کہ جب کبھی یہ خدا سے کوئی عہد باندھیں گے تو وقت آنے پر یہ اس کو توڑ تاڑ کے پھینک دیں گے، صرف تھوڑے سے لوگ اس پر قائم رہ سکیں گے؟ تو یہ تعجب کا اظہار ہے، اس لیے یہاں پہ حمزہ استفہام انکاری ہے۔ پھر اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دینے کے لیے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سرے سے ایمان ہی سے آری ہیں۔ یہ تورات پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہی ہیں لیکن فی الحقیقت ایمان کسی چیز پر بھی نہیں رکھتے۔ پھر اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دینے کے لیے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سرے سے ایمان ہی سے آری ہیں۔ یہ تورات پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہی ہیں لیکن فی الحقیقت ایمان کسی چیز پر بھی نہیں لاتے۔ تو یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور ان کا مفہوم۔ تو اس پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی آیات پر گفتگو کریں گے۔